إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عید الفطر کی یہ خوشی مسرت شادمانی نصیب فرمائی. یہ عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اس دن اپنی خوشی کا اظہار کرنا اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی بنیادی اور اہم تعلیمات میں سے ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس روز صبح سویرے اول وقت میں گھر سے نکلتے تھے، عیدگاہ جاتے تھے، تکبیرات عید کا اہتمام کرتے تھے اور اس سے قبل صدقۃ الفطر نکالتے تھے. اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر، تاخدت کھجور کھا کر، بلند آواز سے تکبیرات عید کا اہتمام کرتے ہوئے گاؤں سے باہر عیدگاہ جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. معلوم کیا ہوا؟ ہماری خوشی کی بنیاد یہی نماز ہے. ہماری خوشی کی بنیاد اور معراج یہی نماز ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اعلیٰ درجہ، شکر کا اعلیٰ مرتبہ یہی نماز ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل اتنا طویل کرتے تھے، لمبے دیر تک کھڑے رہتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. صحابہ اکرام آپ سے کہتے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ معلوم یہ ہوا کہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ یہی نماز کی پابندی. رمضان کے روزے، رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کیا. ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور جو ہو سکا ہم نے عبادت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عبادت کی بنیاد پر، رمضان کے روزے کی بنیاد پر یہ خوشی ہمیں عطا کی ہے، یہ عید کا موقع عطا کیا ہے. اس دن خوش رہنے اور لوگوں کو خوش رکھنے کا مکلف بنایا ہے. تو عید کے دن خوش رہنا اور لوگوں کو خوش رکھنا یہ اسلام کی شعائر میں سے ہے. یہ عید، یہ خوشی کا جو دن ہے، یہ اسلام کی شعیرہ ہے، اسلام کی بنیادی حکم ہے. اس روز اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ کا ذکر، صدقات و خیرات اور 2 رکعت نماز عید ادا کرنا یہ عید کی اہم تعلیمات میں سے ہے. روزے کا جو سب سے اہم مقصد ہے تقویٰ ہے. ہم روزہ رکھتے تھے یا رکھیں گے یا رکھ چکے ہیں. روزے کی جو بنیادی روح اور بنیادی تعلیم ہے وہ تقویٰ ہے. ہم روزے کی حالت میں گناہ سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر گناہ تو چھوڑیے، جو چیز ہمارے لیے حلال ہے، جو چیز ہمارے لیے حلال تھی مگر روزے کی وجہ سے کھانا پینا منع ہے، حلال چیز کو ہم نے چھوڑ دیا. ایک قطرہ سے بھی کم حصہ اپنے حلق کے نیچے ڈالنے سے اور نیچے نگلنے سے ہم کتراتے تھے. ایک قطرہ بھی پانی یا کوئی بھی کھانا پینا ہمارے حلق کے نیچے روزے کی حالت میں نہیں جاتا تھا. روزے کی حالت میں ہم مکمل تقویٰ کے سراپا تقویٰ اختیار کر رہے تھے. یہ سبق ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے.
اس تقوی کا اثر رمضان کے بعد ہماری زندگی میں نافذ ہونا چاہیے، اثر دکھائی دینا چاہیے۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم گناہ سے بچتے تھے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے تھے، یہ رمضان یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا، یہ تربیت کا مہینہ تھا، ہمیں سدھارنے کے لیے آیا تھا، ہمیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا منہج کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ ہم حرام سے بچیں، گناہ سے بچیں، شیطانی کاموں سے بچیں، جھوٹ اور گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنے اعضاء و جوارے کی حفاظت کریں، حرام خوری سے بچیں، سود خوری سے بچیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم سراپا خیر تھے، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے تھے، نوافل کی طرف بڑھنے والے تھے، روزے رکھتے تھے، پابندی کرتے تھے نماز اور جماعت کی، قیام اللیل کی، یہ اثر ہمیں نماز اور نوافل کی اور گناہوں سے بچنے کی فکر دوسرے دنوں بھی نظر آنا چاہیے۔ ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ تھا۔ عشاء کے بعد ہم 1 گھنٹہ تک قیام اللیل کرتے تھے، اور پھر فجر سے پہلے گھنٹہ پہلے سحری کے لیے بیدار ہوتے تھے۔ ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی، ہم کو سدھارا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ سو سکتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں فجر کی نماز کی پابندی کرنا مشکل نہیں، فجر کے لیے ہم بیدار ہو سکتے ہیں۔ جب رمضان کے مہینے میں ہم فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو سکتے ہیں، ہم نے ہو کر کے دکھا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب فجر کی اذان ہوگی تو ہمیں نیند کھلنی چاہیے۔ جب 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو سکتے تھے تو کیوں نہیں اذان ہونے پر بیدار ہو سکتے ہیں؟ فجر کی نماز ہماری چھوٹنے نہیں چاہیے۔ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا جرم ہے، نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے، نماز کا چھوڑنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے۔ فجر کی نماز ہماری فوت نہیں ہونی چاہیے، چھوٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس فجر کے حوالے سے، نماز فجر کے متعلق بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے، جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لے، وہ اللہ کی سیکورٹی میں ہوتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، ان کے مال پر قبضہ جمایا جا رہا ہے، ان کی زمین اور جائیداد پر نشانہ لگایا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبۃ فی الارض، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ یہ زمین میں جو خشکی میں، سمندر میں طوفان برپا ہے، جو ظلم و بربریت کا سیلاب نظر آ رہا ہے، اس کے جرم اور قصوروار ہم خود ہیں۔ آج ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے، مصلیوں سے مسجد خالی نظر آتی ہے، مغرب میں مسجد بھری رہے گی، ظہر اثر میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ رہے گی، مگر بتاؤ مسلمانوں، فجر کی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک مؤذن ہوتا ہے، دو 3 بوڑھے ہوتے ہیں جو بالکل قریب الپہنچ ہیں، جن کو اب زندگی سے نا امیدی ہو چکی ہے، اب وہ زندہ رہنے کی کوئی کنڈیشن میں نہیں ہے، ایسے ضعیف لوگ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بتائیے اس کنڈیشن میں، اس حالت میں ہم اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت، اللہ کی برکت کے مستحق ہیں؟ یہ بہت بڑا جرم ہوگا، یہ ہم اللہ کے عذاب کو دستخط دینے والے کام کر رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں ہماری حاضری ہونی چاہیے، فجر کی نماز اور جماعت ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے سلسلے میں جو سوتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور فجر کی نماز میں بیدار نہیں ہو سکا، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا پیشاب جو کانوں میں گرتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے محروم ہو رہے ہیں، حق بات کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، فجر کی نماز میں خاص طور سے ہم حاضری دیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ ہمارے لیے مصیبتوں سے بچنے کا سامان ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کی سیکورٹی حاصل ہوتی ہے۔ سوچئے جہاں جس کا اللہ محافظ ہو جائے، اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہو جائے، اللہ جس کا حامی و ناصر ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ ہم روحانی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے اگر ہم مضبوط ہیں تو ہم کو دنیا والے سارے لوگ پریشان کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم مال کے اعتبار سے غریب ہیں، کمزور ہیں، جسم ہمارا کمزور ہے،
بیمار ہے لیکن ہماری روح مضبوط ہے, ہماری روح جوان ہے, تو جسم کا یہ بڑھاپا ہم کو کمزور نہیں بنا سکتا ہے. ہم روحانی اعتبار سے کمزور ہو گئے, نمازوں سے دور ہو گئے, ہم ہٹے کٹے نوجوان ہیں, مضبوط ہے, پاورفل ہیں, طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہے, مال ہے ہمارے پاس, لیکن دنیا کی ساری طاقتیں ہم کو کھا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری روح کمزور ہے, ہم روحانی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں, لہذا اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں. یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے, یہ فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے. مسجد اقصیٰ پر ظلم ہو رہا ہے, مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ہو رہا ہے, فلسطین کے مسلمانوں پر ہر سال ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے. وہاں کی بچوں کے خون کو بہایا جاتا ہے. وہاں کتنے لوگ یتیم ہوتے ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں. یہ فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے. برما مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, عالمی اعتبار سے آپ سروے کیجئے, عالمی اعتبار سے آپ ہندوستان کا, عالمی اعتبار سے دنیا کا نقشہ آپ دیکھیے. جگہ جگہ پر قتل و غارت گری, فتنے, آگزنی, ظلم و دہشت گردی, ہر طرف سے مسلمانوں کی خون کو بہایا جا رہا ہے, خون کی ندیاں کھیلی جا رہی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں. پیارے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ جب تم سودی کاروبار کرو گے, جب تم کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے, کاروبار میں لگ جاؤ گے, اللہ کے دین کی خاطر قربانی نہیں دو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا, تم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا, ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. اور پھر اس وقت تم اس ذلت و رسوائی سے بچ نہیں سکتے, نکل نہیں سکتے, جب تک کہ تم دین پر نہ آ جاؤ, شریعت پر نہ آ جاؤ, توحید پر نہ آ جاؤ, سنت پر نہ آ جاؤ, دین پر مضبوطی سے جم نہ جاؤ, تب تک تم کو دنیا میں عزت نہیں مل سکتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دنیا میں سرخروئی چاہتے ہیں, عزت و کامرانی چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ ہم دین پر مکمل طور پر قائم رہیں, دین پر استقامت اختیار کریں. صحابہ اکرام کی سیرت ہمارے نمونہ ہے, صحابہ اکرام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, دین کی راہ میں کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے, لیکن کیا مجال ہے وہ دین کا سودا کر لیں, دین سے ہٹ جائیں, دین چھوڑ دیں, سنت چھوڑ دیں. گوارا نہیں کیا, مال چلا جائے, گھر چلا جائے, دولت چلی جائے, بزنس اور کاروبار چلا جائے, مگر یہ چلا جائے گوارا ہے, مگر دین چلا جائے یہ گوارا نہیں ہے. صحابہ اکرام نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی, جان کی قربانی دی, مال کی قربانی دی, تجارت کی قربانی دی, وقت کی قربانی دی, ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے, مگر دین کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا, ایمان کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا, دین پر مضبوطی سے قائم ہو گئے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وہ مقام عطا کیا کہ صحابہ اکرام کی دنیا سے رخصت ہوئے 1400-1500 سال ہو چکے ہیں, لیکن ان کا نام دنیا میں موجود ہے. جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں, ان کے حق میں دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہم, یہ تو ان کے لیے کلمہ کہا جاتا ہے, یہ دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ دعا ہے ان کے لیے. اللہ نے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں محفوظ رکھا ہے, اور قیامت تک یہ محبت ہمیشہ باقی رہے گی مسلمانوں کے دلوں میں. تو ہم دین کے لیے اگر قربانی دیتے ہیں, دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فتح و نصرت حاصل ہوگی. اسی اعتبار سے, اسی طریقے سے نیکیوں کی قبولیت کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے. رمضان میں ہم نے جو عبادت کی ہے, جو نیکیاں کی ہیں, جو کار خیر انجام دیا ہے, اس کی قبولیت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. نیکی یہ نہیں کہ آدمی نیکی کر لے, نیکی یہ نہیں کہ آدمی نیکی کر لے, عبادت کر لے. عبادت یہ ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے. نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی لکھ دی جائے. اب یہ نیکی کیسے لکھی جائے گی, وہ عبادت کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی, اس کے لیے ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا پڑے گا, اس کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا کہ اللہ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے تو اس کو قبول فرما لے. عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا یہ انبیائی مشن ہے, یہ انبیاء کی تعلیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, ایک اینٹ رکھ رہے تھے, یہ اللہ کا گھر تھا, اللہ کے حکم سے بنایا جا رہا تھا, یہ اللہ کے نبی بنا رہے تھے. ابراہیم تھے, اسماعیل علیہ السلام تھے, یہ دونوں اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو اللہ کی خاطر بنا رہے تھے. مگر جب اینٹ رکھتے تھے, کعبہ کی تعمیر کرتے تھے, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے تھے,
दुआ करते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जलीलुल क़द्र नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, अल्लाह के लिए बना रहे हैं, अल्लाह की खातिर बना रहे हैं, मगर फिर भी दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ये हम जो कर रहे हैं तो हमसे कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, तो हमसे इस नेकी को कबूल कर ले। नेकी करने के बाद नेकी की कबूलियत के लिए फिक्रमंद होना ये अंबियाई मिशन है। इसीलिए हमारे असलाफ सहाबा इकराम रमज़ान मुबारक के महीने में जो भी इबादत करते थे, जो नेकी करते थे, जो कार्य खैर अंजाम देते थे, रमज़ान के गुजरने के बाद आधा साल लगातार ये दुआ करते थे कि रब्बुल आलमीन हमारी रमज़ान की नेकियों को कबूल फरमा ले। जब आधा साल बाकी रहता था, 6 माह बाकी रहता था, तो ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमको सलामती के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे। तो हमें नेकियों की कबूलियत के वास्ते फ़िक्रमंद होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी कबूलियत के लिए दुआएं करना चाहिए। इसी तरीके से ईद उल फित्र की मुनासबत से हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम माफ़ करना सीखें, माफ़ करें, अपने रिश्तेदारों को माफ़ करें, अपने भाइयों को माफ़ करें, अपने बाल बच्चों को माफ़ करें, माफ़ करें। माफ़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। हम माफ़ करेंगे, अल्लाह हमको माफ़ करेंगे। हम माफ़ नहीं करेंगे, दुश्मनी ठान लेंगे, मुकदमात पर मुकदमात करेंगे, केस पे केस डालेंगे और मुसलमानों की ज़िंदगी तंग करेंगे, परेशान करेंगे, जुल्म ढाएंगे। ये बात याद रहे, हमारी इबादत क़यामत दिन फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। हमको दुनिया में सुकून नहीं मिलेगा, सुकून हमको कब मिलेगा? जब हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखेंगे। हम यही तो लैलतुल क़द्र में दुआ करते आए हैं, रमज़ान में यही दुआ करते आए हैं, अल्लाह हमको माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अल्लाह तो माफ़ करता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा, हर चीज़ में बड़ा है। हम कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ करता है, मगर हम कितने बड़े हो गए कि हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हम माफ़ करेंगे, अल्लाह माफ़ करेगा। हम माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जो सलूक और जो बर्ताव हमारा अपनों के साथ होगा, अल्लाह के बंदों के साथ होगा, जैसा हम समाज में जो अखलाक पेश करेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। हम मदद करेंगे, अल्लाह मदद करेगा। हम माफ़ करेंगे, अल्लाह माफ़ करेगा। हम माफ़ नहीं करेंगे, याद रहे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जैसा सलूक और बर्ताव हमारा अपनों के साथ होगा, अपने रिलेशनशिप के साथ होगा, अपने लोगों के दरमियान होगा, अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही सलूक हमारे साथ करने वाला है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस उम्मत के सबसे अफजल आदमी हैं। उनकी बेटी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके ऊपर कुछ मुनाफिकों ने और बाद मुसलमानों ने ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया। कितनी बड़ी बात है कि किसी की बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए और वो गलती उससे सरदर्द नहीं हुई और फिर उस पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया। कितना बड़ा जुर्म है। जिस औरत पर ये बीतती है, जिस औरत पर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उस औरत ही इस हकीकत को जान सकती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी पर इल्ज़ाम आया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने रिश्तेदार पर खर्च करते थे, डोनेशन देते थे, राशन देते थे, पैसा देते थे, मगर जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अबू बकर सिद्दीक़ को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आज से जो उन्होंने मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं खर्च नहीं करूँगा। रोक लिया हाथ, काम मैं नहीं दूंगा, मैं खिला रहा हूँ, दे रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, और उल्टा मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहा है। कम अज़ कम रिश्तेदारी का तो ख्याल रखना चाहिए था। मैं उसके साथ एहसान कर रहा था, इस एहसान का तो ख्याल रखना चाहिए था। अबू बकर सिद्दीक़ ने कसम खा ली, कहा मैं अब खर्चा नहीं दूंगा, कसम खा ली। आसमान से ये वही नाज़िल हुई, अल्लाहु अकबर, फलयाफ़ू वलयस्फ़हू फलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। चाहिए कि माफ़ कर दें, छोड़ दें, दरगुजर कर दें, माफ़ कर दें, जाने दें। क्या ये नहीं चाहते कि अल्लाह भी इनको माफ़ कर दे? जब ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि चाहिए कि माफ़ कर दें, छोड़ दें, जाने दें,
کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے میں نے تو قسم کھا لیا، تو غصہ تو بہت لگا تھا، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میری بیٹی کی عزت کے ساتھ کیچڑ اچھالا ہے، میں نے تو قسم کھا لیا خرچہ نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ کا جب یہ حکم آیا کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کو اللہ معاف کر دے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کر، میں اپنے رشتہ دار کو معاف کر رہا ہوں، معاف کر دیا۔ جیسے پہلے راشن دیتے تھے، ڈونیشن دیتے تھے، خرچ کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، ویسے ہی مال خرچ کرنا شروع کر دے اپنے رشتہ دار کے ساتھ، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ گناہگاروں کو معاف کرتا، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرتا۔ جب بندہ کہتا ہے توبہ کرتا اللہ مجھ کو معاف کر دے، ایک مرتبہ کہتا ہے بالکل دل کے خلوص کے ساتھ، دل کو خالص کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا بن جاتا، اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ 70 سال 80 سال 50 سال تک بندہ مسلسل گناہ کرتا تھا، کوئی خیر کام نہیں کرتا تھا، مگر اس کو ایک مرتبہ شعور آیا کہ توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے روتا ہے، معاف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، صرف ایک مرتبہ کہتا ہے مجھ کو معاف کر دے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، میں کیوں معاف کروں؟ اللہ سب سے بڑا لیکن بہت معاف کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے غفور، غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ مگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہیں، اپنے بال بچوں سے ناراض ہیں، پڑوسیوں سے ناراض ہیں، برسوں سے ناراض ہیں، نہ شادی میں جانا ہے، نہ دعوت میں جانا ہے، نہ خوشی میں جانا ہے، نہ غمی میں جانا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جا ہم تجھ سے ناراض ہو گئے اور ناراض رہیں گے، تیرے جنازے بھی نہیں جائیں گے، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ بہت بڑی بات ہو گئی۔ معاف کرنا سیکھیں، معاف کریں گے اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کا پیغام، میل و محبت کا پیغام، یکجہتی کا پیغام، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا پیغام، یہ عید ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اس مناسبت سے عید الفطر کی مناسبت سے ایک اہم پیغام یہ دینا ہے کہ ہمارا دین احسان ہے، احسان کرنے والا ہے، احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے رمضان میں ہم خرچ کرتے تھے، کسی غریب کو صدقہ دیے، زکوٰۃ دیے، کپڑا پہنائے، کھانا کھلائے، ڈونیشن دیے، طرح طرح کی نیکیاں تھیں، مالی عبادت۔ رمضان گزر گیا، صدقۃ الفطر نکال کر کے آئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو نصیحت فرمائی، کہا صدقہ کرو۔ کس دن؟ عید کے لیے۔ عید الفطر میں ہم کو نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے، سب کو نماز پڑھنے سے پہلے، مسجد آنے سے پہلے، عیدگاہ آنے سے پہلے صدقۃ الفطر نکالنا، صدقہ کرنا ہے۔ اور عید الاضحیٰ آیا تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد گوشت کا صدقہ کرنا، قربانی کرو، گوشت نکالو، خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، صدقہ کرو، احسان کرو۔ ہمارا دین احسان ہے، خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے پر احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، بڑی محرومی ہماری ہے کہ ہمارا دین احسان ہے، اخلاق والا دین ہے، نرمی کا حکم دیتا ہے، اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، مگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ بیوی کو یہ شکایت ہے کہ میرا شوہر صحیح نہیں ہے، بیوی کو یہ شکایت ہے کہ میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب ہم نکاح کر کے لائے ہیں، نکاح کر کے اپنے عقد میں لائے ہیں، اپنی زوجیت میں لائے ہیں، ساری ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے دوا، اس کے علاج، اس کا کھانا، کپڑا پہننا، ہر خرچ کی ذمہ داری ہماری ہے، شوہر کی ہے۔ شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی غیر کو تکلیف مت پہنچاؤ، مگر ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، احسان نہیں کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے نہیں پیش آتے۔ آج گھر کی کہانی یہ ہے، میاں بیوی میں ہر روز لڑائی ہوتی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کو مل کے رہنا چاہیے۔ اس لیے عید کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، یہ جان لے کہ میری جنت میرے شوہر میں، میری جنت ممکن ہے ملے گی اسی شوہر کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے شوہروں کا خیال نہیں رکھیں گے،
ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اگر عورتوں کو جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے شوہروں کے خود کو خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ شوہر کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے عید کا خطبہ دیا، عورتوں کو نصیحت کی، عورتوں کو نصیحت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے عید کی نماز مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ جیسے عیدگاہ میں مردوں کو پڑھنا ہے، ایسے عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ ہماری عیدگاہ میں، ہماری مسجد میں عورتوں کا بھی حق ہے۔ غلط ہے وہ فتویٰ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد سے دور رکھا جائے، عیدگاہ سے دور رکھا، مجرم ہے ایسا مفتی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو نصیحت کی، مطلب یہ ہے کہ جہاں مردوں کی صف تھی، جہاں مرد لوگ عید کی نماز پڑھ رہے تھے، خطبہ سن رہے تھے، پیچھے عورتوں کی بھی جماعت تھی۔ پیارے نبی نے عورتوں کو خطاب کیا، کہا ہے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ پایا ہے، تمہاری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ تھی۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، برا بھلا کہتی ہو، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ شوہر کی نافرمانی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور شوہر کی خدمت، شوہر کی اطاعت یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شهرها، رمضان کے روزے رکھتی ہے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وحسنت فرجها، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، کہا کل قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ کس بنیاد پر؟ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، شوہر کی خدمت، شوہر کی اطاعت۔ یہ عبادت ایسی ہے جو عورت کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے خطبے میں ایک اہم پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں یہ کہ شادیوں کو آسان بناؤ، شادیوں کو رسم و رواج کے پیچھے نہ جھوک کر کے جوانوں کی زندگی برباد کرو۔ ہمارے سرپرست ہیں، جو مائیں اور بہنیں ہیں یا جو ذمہ دار ہیں، ان سب کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کردار اور اخلاق کی حفاظت کریں۔ کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا بگڑ جائے؟ کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری بیٹی کہیں فرار ہو جائے؟ کیوں نہیں وقت میں شادی ہوتی؟ یہ رسم و رواج کو چھوڑیں، شادیوں کو آسان بنائیں۔ مشکل ہو رہی ہے شادی، جن کے گھر میں 4 بیٹی ہیں، 4 بچے ہیں، ان کی نیند حرام ہو رہی ہے۔ شادیوں کو رسم و رواج کی بنیاد پر اس کو مشکل نہ بناؤ، لیٹ نہ کرو، وقت پر نوجوانوں کی شادی کرو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عبادت ہے۔ شادی یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے۔ اس کو رسم و رواج کے پیچھے آگ میں نہ جھونکو۔ اس کے ذریعے سے نوجوان کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جب شادی نہیں ہوگی، مشکل بنائیں گے شادی کو، کیونکہ یہ عید کا خطبہ یہ مرکزی خطبہ ہوتا ہے، اس میں ایک پورے سال کا درس دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر سب سے اہم پیغام میں جو دینا چاہتا ہوں یہ کہ شادیوں کو آسان بناؤ، اور شادی کو آسان بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سماج میں کوئی کنوارا نہیں رہے گا۔ یہ سماج میں کنواروں کی کثرت، کنواری لڑکیوں کی کثرت، شادیوں کا وقت پہ نہ ہونا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے سماج کا۔ وقت پہ اگر شادی ہوگی، ہمارے نوجوانوں کا ایمان محفوظ ہوگا، ان کی نگاہ محفوظ ہوگی، ان کی شرمگاہ محفوظ ہوگی۔ اور اگر شادی کو ہم نے مشکل بنایا تو کسی کی عزت محفوظ نہیں کہ زمین میں فساد ہوگا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں، اور شادی کو آسان جب بنائیں گے تو ایمان کی حفاظت ہوگی، نگاہ کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے بگڑتے حالات کو سدھار دے، اور ظالموں کو ناکام و نامراد بنائے، ظالموں کو ہلاک کرے۔ ہم میں جو مریض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ جو کمزور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمزوری کو دور فرما دے۔ جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور جو مقروض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرما دے۔ جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزگار دے دے، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ جو کمزور ہے، جو پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ تو مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو تو اپنے شکنجے میں اور اپنے عذاب کی گرفت میں پکڑ لے اور ان کو دنیا والوں کے نشان عبرت بنا دے یا رب العالمین۔ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا جو بچیاں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں انتظار کر رہی ہیں کہ ان کا کوئی رشتہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتہ عطا فرما دے، ان کی شادیوں کو آسان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں کی حفاظت فرما، اے رب العالمین ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما اور ظالموں کو اللہ تو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے اللہ ہماری ساری باتوں کو قبول فرما لے، روزوں کو قبول فرما لے، صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، نماز کو قبول فرما لے، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما لے، ہماری ساری باتوں کو قبول فرما لے۔ اے بار الہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اور قحط سالی کی فتنے سے بچا، بے برکتی سے بچا، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری اس عید کو خیر و برکت کا ہمارے لیے ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ رمضان میں تو نے وعدہ کیا تھا کہ بندوں کی گردنوں کو آزاد کروں گا، اے اللہ تمہاری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، آزاد کر دے یا رب العالمین۔ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا اور دجال کے فتنے سے بچا، اور جب تک ہم کو تو دنیا میں باقی رکھ، ایمان پر باقی رکھ، توحید پر باقی رکھ اے رب العالمین، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔